السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کی آواز پہلے اس خاتون کی بات سنتے ہیں جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام غلام عائشہ ہے۔ میری بیٹی نام فرحت اکبر ہے۔ اس بیٹی ماں کرو مطلب کڈا گا آج تو 7 مہینے ہو گئے میں گھروں بے گھر وطنی ہوں۔ میری بچی میرے نال لڑائیاں جھگڑے کیتے 6 مہینے نہیں آئی تقریباً جس وقت اس والد صاحب فوت ہوئے۔ دو بیٹیاں ہیں، آج 46 سال ہو گئے میرے خاوند فوت ہوئے۔ میں بچیاں پالا پڑھایا اپنے پیو نے گھر آن کے میری یہ بچیاں دو شادیاں کرائیاں، 4 بیٹے بس میں نے بچے نے پرورشاں کیتیاں تے ہن جڑا تو مزید جڑا تو انہاں میں نے پورے اہل خاندان انہاں تکلیف وچ رکھا گا۔ میں بہت تنگ ہو گئی ہوں، اپنے خاوند نے بھی نام گمایا، میں پیو نے بھی نام گمایا۔ اس میری دیو میں اتنا ذلیل و خوار کر سکا کہ میں دس نہ سکنی کہ میں کتنی اوکھی بچنی ہے اس ٹائم پہ، یا میرا خاندان کتنا اوکھا بچنا۔ برائے مہربانی کر کے میں صدر تھانے وچ بھی تلگام میں گئی ہوں، اتنے بھی میں رپورٹ کرائی، چکوال میں ڈی پی او کو گئی ہوں، ایتھے تلگام ڈی ایس پی کو بھی میں کتنی دفعہ گئی ہوں۔ انہوں نے مہربانی انہوں نے ماں پہ دے بڑی کوشش کی تھی، اسان نے بھی کوشش کی تھی، مگر یہ نہیں سمجھے نے جو فتنہ فساد جو کچھ ہے میری بیٹی کی وجہ تو یہ سارے معاملات جو کچھ بھی بڑھنے پہن اسی وجہ تو بڑھنے پہن۔ تو برائے مہربانی کر کے ماں اپنا تحفظ دیتا ونجے، ماں اپنا گھر دیتا ونجے، میں لوگوں نے کرے وطنی پیچھے برپن میری 60-70 سال عمر ہے، میں کہیں گھر نہ رہ سکنی ایک سیکنڈ بھی، یہ وجہ اپنے خاوند نہ جتھے مرضی نہ رہا۔ برائے مہربانی کر کے میری ہر اگے اپیل ہے کہ وزیر خارجہ وزیر اعلیٰ جتوں تک میری سنائی ہے برائے مہربانی کر کے میری ناظرین، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، مگر جیسے ہی 9+ ٹی وی انٹرنیشنل اس طرح کے لوگوں کی آواز سنتا ہے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچے اور شاید کوئی اس کی مدد کر سکے۔ سارا اس نے بتا دیا کس علاقے کی ہے، بیٹی کا نام بھی بتا دیا، اپنا نام بھی بتا دیا۔ اب آتے ہیں کہ یہ حالات کیوں بنتے ہیں۔ جو مجھے اس کی بات چیت سن کر کئی لوگوں کو پنجابی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ان کو میں یہ بتاتا کہ بیٹی نے گھر سے نکال دیا، گھر پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے اور یہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے اس عمر میں خاتون، اور 42 سال سے 43 سال سے بتا رہی ہے کہ بیوہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی خامد فوت ہو جائے تو ہمارے آج جو معاشرہ ہے اس میں یہ چیزیں بڑی، میرا خیال ہے کہ افسوسناک ہے کہ دوبارہ عورتوں کی شادی نہیں کرتے۔ نارمل تو اب عورت نے تو نہیں خود جا کے کہنا کہ میری شادی کر دو، یا لڑکی نے تو نہیں کہنا، وہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ اور پھر کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ اس چکر میں رہتی ہیں کہ اولاد کے لیے یہ میں قربانی دے دیتی ہوں اور اپنی اولاد کو پالتی ہوں، اور پوری زندگی جو جوانی کی اب جس طرح یہ 43 سال تو 70 سال کی بھی ہوئی تو پوری جوانی اس نے محنت کر کے بغیر خامد کے جس طرح بچیوں کو پالا۔ میرا خیال پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جن کا کوئی اگر جن لوگوں کے باپ فوت ہو جاتے ہیں اور اوپر وارث کوئی نہیں ہوتا، اور پھر اس کا بیٹا بھی نہیں تھا، اب بیٹیوں نے اس کے گھر پہ قبضہ کر کے اس کو گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے، اور میں حیران ہوں کہ بیٹیاں تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر بیٹے نہ بھی خیال رکھے تو بیٹیاں اپنے گھر میں لے جاتی ہیں، ماں ہو باپ ہو، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ خدمت کریں کسی طرح۔ یہاں بھی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ایک فیملی ہے اس کے 10-12 بیٹے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، اور وہ بیٹی کے پاس خاتون رہ رہی، انہوں نے نہیں رکھا۔ یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کے باوجود سمن بکمن عمی فاہم والا حساب کیوں ہمارا۔ وجہ یہ ہے کہ جب لالچ دل میں پیدا ہو جاتا ہے
اور چیزوں کو آپ ترجیح دیتے ہیں، گھر کو ترجیح دیتے ہیں، ماں کو ترجیح نہیں دی، اور یہ لالچ آ جاتا ہے کہ میں ابھی گھر پہ قبضہ کر لوں۔ نارمل اگر آپ دیکھیں تو جب تک ماں باپ زندہ ہے وہ گھر کے مالک ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، مرنے کے بعد بھی آپ کا ہی۔ لیکن اس لالچ نے ایسا بیڑا گرک ہمارے معاشرے کا کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہ چیزیں یورپ میں ہو تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہاں کے سسٹم میں ایسا ہے کہ یہ سنبھال لیتے ہیں لوگ، اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کا اپنا گھر ہوگا تو اگر یہ نہیں چاہے گی تو کسی بیٹے کی یا بیٹی کی ضرورت نہیں کہ اس کے گھر پہ قبضہ کر لے۔ مگر ہمارے کیونکہ سسٹم اور ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ اگر اتنی غیرت مند بیٹی اس کی ہے، جس طرح یہ بتا رہی ہے کہ اس نے ذلیل کیا، ذلیل ہی کیا نا بیچاری، پولیس اسٹیشن جا رہی ہے، مدد مانگ رہی ہے۔ جب اپنے گھر کے اپنا سکہ کھوٹا ہو تو کہاں کہاں بندہ جا کے اپنے لیے مدد مانگے گا۔ تو جناب جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنی غیرت اس کی بیٹی میں، چلو جی یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ بڑھاپے کی وجہ سے اس عورت کا بھی کوئی قصور ہوگا، تو اس کا گھر تو چھوڑ دینا۔ اگر آپ میں اتنی خودداری ہے تو اپنا گھر کو خرید کے اس میں چلے جاؤ، کرائے پہ چلے جاؤ، اس خاتون کا گھر اس کو دے دو، جب اتنی دیر اس کی زندگی ہے، بعد میں جو یہ وصیت کر کے جائے گی، جو بھی ہوگی اس کے مطابق آپ چلیں۔ اگر یہ کہے گی کہ بیٹی کو گھر ملنا، دو بیٹیاں اور عورت در بدر پھر رہی ہے، دو بیٹیاں ہیں اور عورت در بدر پھر رہی ہے، اور عورت یہ کہہ رہی کہ میرے گھر پہ بھی قبضہ کر لیا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ میرا خیال اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ کچھ بھی ہو، گھروں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، معاملات نہیں ٹھیک چلتے، مگر آپ اگر گھر میں اس کو ایک علیحدہ کمرہ بھی دے سکتے ہیں، وہاں اس کا کھانے کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ جی یہاں پہ رہیں ایک کمرے میں، اس نے کون سا پورے گھر میں کیا کرنا ہے۔ لیکن اب جب اختلافات بڑھ گئے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ خاتون بھی چاہتی کہ میرا پورا گھر میرے قبضے میں ہے۔ تو جناب یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، میں نے دیکھا جائیداد کے لیے ماں کو قتل کر دیا، پیو کو قتل کر دیا، کسی نے بھائی کو قتل کر دیا، کسی نے بہن کو قتل کر دیا، ایک دوسرے کے جو حصے اپنے نام کروانے کے چکر میں کئی کچھ ہو جاتا۔ یہاں بھی ایک واقعہ میری نظر میں ہے یورپ میں، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس نے کہا یہ گھر تمہارا ہے، یہ میرا ہے، بعد میں اس کی بیوہ نے پھڈا ڈال دیا کہ نہیں جناب اس میں بھی وہ مرنا نہیں، آپ لوگوں نے حساب نہیں دینا۔ مگر میں ایک چیز بتا دوں، میں نے اسی سلسلے میں کل بات ہو رہی تھی، جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو نیک لوگوں کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کا نام خراب نہیں کرتے جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور مسائل پیدا کر دیتا۔ مگر آج یہ نہیں ہے کہ نواز شریف قبضہ گروپ ہے، زرداری قبضہ گروپ ہے، جس کا جہاں دل چاہتا ہے، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ قبضہ کر رہا ہے۔ کوئی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی انسانوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں تو آئے دن اس طرح کے معاملات۔ اب یہ عورت کتنی مجبور ہوئی میرے خیال میں ہوگی کہ وہ سوشل میڈیا پہ آئی۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس کی بیٹیاں دونوں یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی یا اسے سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی دیکھ رہی اور اپنی ماں سے معافی مانگے، کل کو آپ کی اولاد نے بھی آپ کو گھر سے نکال دینا۔ یہ نہیں ہوتا۔ وہ سنی ہوگی مثال کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو دریا میں پھینکنے گیا نا، تو وہ جب پھینکنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا تھوڑا آگے، یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ اس لیے یہ مثالیں جو بوڑھے لوگوں نے، پرانے لوگوں نے، بزرگ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، بیکار نہیں ہے۔ مجھے کل یہ سن کر بہت دکھ ہوا، بے شمار اس طرح کے کیس پاکستان میں ہو رہے، کتنے بھی اس میں کمزوریاں ہو رہی، ماں ہے آپ کی، کچھ بھی ہو، اور اس گھر کا میں نے دیکھا کہ نہ برکت ہوتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی ایسا سکون ہوتا ہے جس گھر میں بزرگوں کی عزت نہ کی جائے، وہاں پہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ تو جناب جو لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو اس کے علاقے کے ہیں، اس کے ہمسائے ہیں، آس پاس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اس عورت کی مدد کریں، اس کو اس کے گھر میں واپس جانا چاہیے اور وہاں رہنا چاہیے۔ بیٹیوں میں اگر اتنی شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے تو اپنے گھر جا کے خریدے، جس طرح اس کے خامد نے بنایا، اپنے خامد کو کہہ کے بنا کے دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔